حسنین اردو میڈیا۔ جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتے پتوں نے پھولوں کی شکایت کی ہے۔ مہک اٹھائے ہر سمت ترو فضائیں جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کلام رب کی ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی۔ یقین جانیے میرے دوستو، بڑے اچھے انداز میں تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہوا۔ محفل کو کامیابی کی ضمانت مل چکی۔ اب آئیے خیر الکلام کے بعد جو مہمان حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں وہ کھا لے۔ حالانکہ یہ اعلان میں کلیجے پہ پتھر رکھ کے اعلان کر رہا ہوں، چونکہ بڑا ٹف کام ہوتا ہے محفل کو جوڑنا، اور پھر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ اچانک آپ جائیے سحری کر لیجئے، کل آپ کو روزہ رکھنا ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جو حضرات کھا چکے ہوں وہ قطعی یہ کوشش نہ کرے کہ دوبارہ لائن لگائے۔ جو نہیں کھائے ہیں، دور سے آئے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست یہاں کیا گیا ہے۔ بہت اچھا انتظام ماشاءاللہ یہاں کے انتظامیہ نے کیا ہے۔ ان کے جگر اور گردے کی داد دیتا ہوں کہ 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے جلسے کی صدارت جناب قاری شمیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سابق ناظم مدرسہ حاضہ، اور سرپرستی فرما رہے جناب حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمانی صدر مدرس اسلامیہ سنگرا۔ اچھا ماشاءاللہ حضرت قاری شمیم صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں گے انشاءاللہ اور آنے کی کوشش کریں۔ آئیے دوستو، میں یہ چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے ہو کر میں آپ کی خدمت کرتا، لیکن چونکہ لائٹ چہرے پہ بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اس کی وجہ سے ہاں ادھر گھما دے صرف، بس ہو گیا کام۔ ایک منٹ رک جاتے ہیں، رک جائیے بھائی صاحب، کام کر لیں تاکہ مجھے بھی کام کرنے میں آسانی رہے۔ ایک پیغام دے کر یہ رخصت ہوئے آپ سے کہ میرے دوستو، عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے۔ عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے۔ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ اور ایک شعر ہندو بھائیوں کو شریک کرتا ہوں، اور جو دیکھے میرے دوستوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے۔ دیکھیے وجے مکھیا جی کی طرف سے 100 سونار کی 1 لوہار کی ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی آنا چاہے تو میں منع نہیں کروں گا۔ شعر سنیے، عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے۔ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے۔ بات یہی نہیں رکی، ایک پیغام یہ بھی دے کر آپ سے رخصت ہوئے میرے دوستو کہ میں کس مٹی کا ہوں یارو، میری پہچان لکھ دینا کفن کے ایک ایک کونے پہ۔ اچھا ہاں، جے رام جی کی طرف سے آیا، ٹھیک ہے۔ میں کس مٹی کا ہوں یارو، میری پہچان لکھ دینا کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا۔ سجانی ہمیں ایکتا کی گھر کی دیواریں، کہیں میں رام لکھ دوں تم کہیں رحمان لکھ دینا۔ حضرات، ہم نے اس ملک کے اندر یہی نہیں بلکہ ہم نے یہاں تک کہ کہا کہ لہو جتنا بدن میں ہے سب ایمان والا ہے، مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا۔ بات یہی رہی میرے دوستو، بات جب آئی تو ہمارے بڑوں نے بڑھ کر بات وطن کی آئی تو میرے دوستو کلیجے سے لگایا اور یہ بتایا کہ ہنستے ہنستے کھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر کبھی آنے نہ دیں گے آج کے ہندوستان پر۔ اور سرحدوں پر بھیج، سرحد پار کی باتیں نہ کر، ہم کریں گے سب سے پہلا وار پاکستان پر۔
سرحد پار کی باتیں نہ کر، ہم کریں گے سب سے پہلا بار پاکستان پر۔ میرے دوستو، حب الوطنی کے تمام امتحان میں ہم 100 نمبر لاتے ہیں، 100 نمبر لاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو کچڑے کے ڈبے میں ڈال کر نشانیاں سامان لگا کر کچڑے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے مولانا احمد حسین صاحب آپ سے رخصت ہوئے، 2 شاعر کو 10 منٹ کا وقت دوں گا، 2020 کا معاملہ کرتا ہوں۔ پوری مؤدبانہ گزارش ہے کہ چونکہ مقررین کی جو فہرست ہے وہ کافی طویل ہے اور زبردست مقرر۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ یہ دلہن بازار سنگڑا اور یہ آپ کا ادارہ، یہ مدرسہ جو بہت پرانا ادارہ ہے، غالباً میں سمجھتا ہوں کہ 50-60 سالہ اس ادارے کی عمر ہے۔ بڑے لوگ یہاں سے اپنی علمی تشنگی بجھا کر دنیا کے مختلف گوشے میں اپنے تعلیمی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ یقین جانیے میرے دوستو، یہاں کی کمیٹی نے، یہاں کے انتظامیہ نے، بستی کے لوگوں نے، مولانا اشتیاق مظاہری نے، ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، جو کارکنان ہیں، خاص کر کے عبدالسلام انصاری صاحب جو سیکریٹری مدرسہ کے ہیں، یہ تمام لوگوں نے مل کر، اور بادشاہ مکھیا جی نے اور ان کے تمام لوگوں نے مل کر کہ اتنا مشکل ترین سفر کو اتنا سہل، اتنا آسان کر دیا ہے کہ میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو بیگو سرائے لکھمینیا کی سرزمین پر جانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں سے ملک ہندوستان کا ایک ایسا خطیب جس کا داعیانہ خطاب ہوتا ہے، تبلیغانہ خطاب ہوتا ہے اور داعی اسلام کے مانے جاتے ہیں، میرے دوستو جناب حضرت مولانا امان اللہ صاحب نستوی المظاہری القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہو چکی ہے۔ میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہی نہیں، جھنجھارپور کی سرزمین سے مولانا نظر الاسلام صاحب کی آمد ہو چکی ہے۔ سیتا مڑھی کی سرزمین پٹنہ کے اندر شانتی سندیش کیندر کے ذریعہ سے کیندر کی نمائندگی کرنے والا ایک ایسا خطیب جو رامائن، گیتا، بائبل، اتھروید، رگوید اور دیگر تمام پنڈتوں کے درمیان مندروں میں جا کر تبلیغی کام جس نے کیا ہے، اور ماشاءاللہ جن کے خطابت کا جادو سامعین کے سر چڑھ کے بولتا ہے، جسے دنیا جناب حضرت مولانا ساجد صاحب قاسمی چترویدی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ان کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ بات یہی نہیں رکتی، امارت شریعہ ایک ایسی تنظیم اور ہمارے بہار کی آن شان پہچان، ہمارے اکابرین کی ایک نشانی، بزرگوں کی نشانی، میرے دوستوں کہ اگر امارت شریعہ شاید بہار میں نہ ہوتی، یقین جانیے کہ آج کے مسلمان کس راہ پہ ہوتے، یقین جانیے کہ مسلمان لڑتا جھگڑتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ جانے برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا اسلامی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کہہ لیا جائے تو ادارہ ہمارا امارت شریعہ ہے، جہاں سے ہمارے مذہبی مسئلے کا حل ہوتا ہے، ہمارے بڑے یہاں سے حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بڑی تنظیم ہے، اس کے معاون ناظم جناب حضرت مولانا احمد حسین صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی جوشیلی بیان کو، جن کے خطاب کو آپ سنیں گے میرے دوستو تو عش عش کر اٹھیں گے۔ یہ مقرر آپ کے درمیان موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، جناب نوجوانوں کی دل کی دھڑکن، ابھرتا ہوا ایک خطیب جناب حضرت مولانا طارق انور صاحب گاڑھا سیتا مڑھی کے مسجد کے امام و خطیب ہے، ماشاءاللہ ان کی بھی آمد ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے مقررین ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو نئی نسلوں کی نمائندگی کرنے والا ایک شاعر علی جناب توحید انور توحید بھگوتی پور، ان کی بھی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ دربھنگا کی نمائندگی کرنے والا ایک مضبوط لہجہ علی جناب مذکر کمال دگروی دربھنگا، ان کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ وسیم اختر جمالی صاحب مکیہ، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میرے دوستو اس طرح سے کئی مقررین ہمارے شاعر ہیں۔ اجمل نذیر عرف صدف صاحب جو ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اشتیاق رہبر جو آپ کی فہرست میں ہیں، وہ بھی نعت خواہ کے لیے آپ کے درمیان آئیں گے۔ یہ تمام نام بیچ میں ہم لیتے رہیں گے، لیکن میرے دوستو آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پنڈال میں آ جائیں، اور رضاکار سے میری گزارش ہے کہ اشتیاق صاحب نے، مدرسے کے انتظامیہ نے جس کو بھی رضاکار بنایا ہے، اگر اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے اگر وہ انجام دینے لگے تو یقین جانیے پنڈال 5 منٹ میں بھر جائے گا، اور شاید 10 سے 15 منٹ میں آپ کو اس پنڈال میں جگہ نہ ملے۔ اب آئیے
میں اس محفل کے اندر لہن داؤدی سے سامعین کے قلب و جگر کو مٹھاس پہنچانے کے لیے اپنے مشفق کرم فرما مربی عطالیق علی جناب قاری مشتاق صاحب بھگوتی پور سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور لہن داؤدی سے سامعین کے قلب و جگر کو مٹھاس پہنچائے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ بیاں وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں، وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں، ہمارے واسطے قرآن اترا ہم نہیں پڑھتے، پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک اچھا پیغام، ایک اچھا میسج لے کر جائیں گے۔ تمام ہم دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لوگوں سے کہ جو حضرات کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے بادشاہ مکھیا جی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی شرکت چاہتے ہیں، اگر کہیں تو چند شعر سنا کر میں آپ کو سیدھے سیدھے مولانا احمد حسین صاحب المدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، معاون ناظم عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ۔ ان کے بعد پردگی پہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، جتنی بھی خوبیاں ہیں رسالت مآب میں، بے پردگی سے ہوتے ہیں ناراض مصطفیٰ، اسلامی بہنوں گھر سے نکلنا نقاب میں، اسلامی بہنوں گھر سے نکلنا نقاب میں، عزت ملے گی بہنوں رہو تم بھی اس طرح، رہتی تھی جیسے فاطمہ زہرا حجاب میں، آئے نگر یقین، آئے نگر یقین میرے سینے کو چیر دو، نام نبی ہی پاؤ گے دل کی کتاب میں، سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، جتنی بھی خوبیاں ہیں رسالت مآب میں۔ وہ بھی رکھتے ہیں ہمارے برادران وطن، ان کی بھی شرکت ہے، تمام بستی کے لوگوں کو، یہ ہمارے حسنین بھائی علی فرنیچر، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور آج کے جلسے کی صدارت قاری شمیم صاحب سابق مدرسہ حاضہ ناظم ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ چند شعر سماعت کر لیجئے، ایک بچی مدرسہ حاضہ کی تقریر پیش کرنا چاہتی ہے، ان کے بعد انشاءاللہ میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ شعر دیکھیں میرے دوستو کہ تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں، مائک کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ یہاں کس کے چیخ دیتا ہوں تو بتی کم ہو جاتی، ٹھیک ہے، لیکن میں صبح تک مائک والے کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ آواز بڑھا دیں، کیوں کہ میں ان کی پوزیشن دیکھ چکا ہوں، میں کتنا بھی کہہ دوں گا تو آواز اتنی ہی ملے گی جتنی ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں تو دیں گے کہاں؟ لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ سن لیجئے مل بانٹ کے تھوڑا سا مدد کیجئے، ہے کہ نہیں؟ مائک والے کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بنارس میں نے کہہ دیا ایک مائک والے سے کہ مائک اتنا خراب ہے کہ اس سے اچھا تو بنارس کے بھیکاریوں کے پاس ہے، جلسہ جیسے ختم ہوا کا 1.5 ٹانگ کا ناظم کدھر گیا پکڑو اس کو، میں جیسے میرے پیچھے مائک والا آیا کہا میرے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے تھے، رات بھر آپ کہتے رہے کہ مائک خراب ہے، ٹارچر کرتے رہے، آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ مائک کتنے میں آیا تھا، میں فوراً معافی مانگ لیا، بھائی غلطی ہو گئی، ہاں یہ نہیں پوچھا کہ آپ کتنے میں آئے تھے، ہم نے پوچھا بھائی کتنے میں آئے تھے، کہا فری میں آیا تھا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے تو زیادہ ٹارچر کرنا بہتر نہیں، ممکن ہو فری میں آئے ہوں، لیکن گاندھی جی لے کے آئے ہوں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آواز اچھی بنا دے، لیکن انشاءاللہ آپ کا سپورٹ رہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی آواز آخری صفوں میں بغیر مائک کے پہنچا سکتا ہوں الحمدللہ۔ شعر دیکھیں میرے دوستو، تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں، یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں، تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں، یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں۔ مولانا احمد حسین صاحب، قاری مشتاق صاحب، دیگر تمام مقررین کو اور اپنے جونیئر شاعروں کو شریک کرتا ہوں، اور ایک شعر دیکھیں جناب حضرت مولانا لطف الرحمان آپ کی بھی شرکت، تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں، یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں، ارے ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے، ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے، ارے کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں، ذرا سی بات پہ۔ زندہ باد، شکریہ بھائی، یہ بھائی میں دم ہے بھائی، اللہ سلامت رکھے، اللہ انہیں 2 بیویاں عنایت فرمائے۔
दौलत में कुशादगी अता फरमाए, अल्लाह ताला बरकत अता। बस सुन रहे हैं थोड़ा सा, आप चवनिया मुस्कान जब अठनिया में तब्दील करते मजा आता है, लेकिन कभी कभी ये लगता है 3 किलो की मुंडी आप हिला रहे हैं, 2 इंच की जबान आप सही नहीं पाते। थोड़ा बोलेंगे मजा आ जाएगा, कसम खुदा की। शेर देखिए, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। अरे जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है, स्कूल की किताब नहीं। एक शेर में मैं शरीक करना चाहता हूँ। बड़ी बातें उठती है, ये मुस्लिम कौम को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, फलां पता नहीं क्या क्या। इशारे कनाए में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। शेर देखिए, यकीन जानिए कि मैं खुद इतना थका हुआ इंसान हूँ कि मुझे 15 दिन सफर के हो गए। इश्तियाक रहबर मेरा दोस्त ना होता तो यकीन जानिए कि मैं लखनऊ से बाई प्लेन पटना आकर फिर यहाँ शिरकत करना और सुबह की खुद लेकर मुझे लंबा सा सफर करना मैं नहीं कर पाता, यकीन जानिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मोहब्बत के आगे सब मजबूर हो जाता है। इशारे कनाए में एक शेर देखिए, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, अरे कलामे पाक है, स्कूल की किताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया। आमा चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। हमें मिटाने की, अरे बाबा जियो जियो, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मियां पटना जी, बहादुरों की धरती बिहार। ओहो क्या बात है, लाजवाब। इसीलिए आप कहते हैं मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी। हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। महफिलें हमवार हो गई है। मदरसा हाजा की एक तालिबा अजीजा आशनात परवीन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए, वो कुछ देर के लिए तकरीर पेश करना चाह रही है। कमेटी का हुक्म माशाअल्लाह वो तशरीफ लाए। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाह रहा हूं कि महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में औरतों को पर्दा करने और अपने घरों में जम कर रहने का हुक्म दिया और उन्हें फसाद से महफूज रखने और फितने से बचाने के लिए मर्दों से नरम लहजा में गुफ्तगू और इजहार जहर के बारे में खबरदार किया है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात ना करो कि जिसके दिल में रोग हो वो कोई बुरा ख्याल करे। और हाँ, कायदे के मुताबिक कलाम करो और अपने घर में करार से रहो। कदीम जाहिलियत के जमाने की तरह अपने बनाव का इजहार न करो और नमाज अदा करती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात और दूसरी औरतों के लिए आम मुकाम का दर्जा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नबी की बीवियों, तुम आम मर्दों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात ना करो कि जिसके दिल में रोग हो वो कोई बुरा ख्याल करे। और हाँ, कायदे के मुताबिक कलाम करो और अपने घर में करार से रहो। कदीम जाहिलियत के जमाने की तरह अपने बनाव का इजहार न करो और नमाज अदा करती रहो और ज़कात देती रहो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।